تو یہ رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں جی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے جو ہم سے بچھڑ گئے ان کے لیے، اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ جس طرح نماز میں بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنے پیاروں کو اور زیادہ یاد کرنے کے دن ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کے دن ہے۔ اور دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب ہمارے اعمال ویسے ہوں۔ تو جب کوئی جھوٹی قسم کھائے گا، جھوٹی گواہی دے گا، پھر کس طرح وہ چاہے گا کہ رب تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں، جبکہ احادیث میں یہ مل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ نظر کرم دیکھے گا بھی نہیں، اس پر نظر کرم نہیں ہوگی، اس پر تو واجب ہو جائے گی جہنم۔ مفتی عابد مبارک صاحب، یہ ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، فریب، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مال تو بک جائے گا، نفع نہیں بڑھے گا۔ تو جب حضور فرما دیں تو اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ قسم، پھر فائدہ نفع نہیں کسی کو ہو سکتا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ عدم انصاف ہے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ظلم ہے، اور کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور ظلم کی بنیاد جھوٹ پر ہے، کیونکہ ظالم شخص جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ظالم شخص جب کسی چیز کا غاصب بنتا ہے تو اس کی بنیاد بھی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یار یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ جو فیور دینا ہے یہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ عدالتوں کے باہر 500-500 روپے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں مزدوروں کی طرح، ہاں بھائی جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ لوگ آج اس پاکستان میں یہ حال ہے، جھوٹی گواہی اس طرح آ رہی ہے، کسی کو کوئی گواہی دلوانی ہے، آ جاؤ بھائی 500 سے 1000 روپے۔ عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا لوگوں جھوٹی گواہی 3 مرتبہ اعلان کیا، 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اللہ، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اب جھوٹی گواہی دینے والا شخص کتنے سارے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ سب سے پہلے تو وہ جھوٹا شخص، حدیث پاک میں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کے منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والا شخص عام جھوٹ بولنے والے سے زیادہ بڑا گنہگار ہے، کیونکہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے والا شخص اپنے آپ کو تو بچاتا ہی ہے بڑا پاک صاف ظاہر کر کے، سامنے والے کا حق اس سے چھین کر دوسرے کو دلوانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنی جو ہے وہ چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اپنے ایسی دلیلیں دینے کی وجہ سے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا لے، اور اگر میں نے کوئی فیصلہ کر دیا جس کا وہ شخص حقدار نہیں تھا تو یہ مت سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اب یہ میری چیز ہو گئی، میں نے تو فیصلہ کیا اس کی گواہیوں کی وجہ سے، اس کے دلائل کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو یاد رکھے اس نے جہنم کا ٹکڑا لے لیا ہے۔ تو جب شخص کوئی اور جھوٹی بات کر کے جو لوگ سودا بیچتے ہیں، ابھی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے میں بھی کاروباری آدمی ہوں اور میں نے کبھی زندگی میں جھوٹی قسم اور جھوٹا وعدہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ اور ہمارے کاروباری لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے پریشر میں نہیں آؤ، پارٹی ناراض ہو جائے گی کہ راضی ہو جائے گی اس کو نہیں دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا اس لیے جھوٹی بات کرتا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تو راضی نہیں ہوگا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس لیے وہ پارٹیاں جو لوگوں کے پریشر میں آ کے لوگوں کو آج کی زبان میں بولتے ہیں گولیاں دیتے ہیں، گولیاں مطلب ایسا جھوٹ بولتے ہیں، بڑے عام سی بات ہے، گولی فیشن بن گیا گولی دینا،
وہ کیا کرتے ہیں؟ کل مل جائے گا، کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، پکا وعدہ ہو گیا، پکا وعدہ ہو گیا، لے جانا، شام کو آ جانا، صبح کو آ جانا. جھوٹ بولتے ہیں، بات میں جھوٹ بولتے ہیں. بھائی ڈرو نہیں، جو تمہارے نصیب کا رزق ہے اللہ تمہیں دے گا، سبحان اللہ، وہ ضرور دے گا. سبحان اللہ. رزق بندے کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے، وہ اس کو مل کے رہتا ہے. تو جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹا وعدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھا. درود شریف پڑھنا ایک موقع پر حرام ہے. اچھا. درود شریف پڑھنا بھی گناہ ہے. اوہ، اللہ کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے. وہ کیسے؟ وہ جب سودا بیچ رہا ہوگا نا تو بڑی بلند آواز سے کہے یہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا، سامنے والے بولے گا یار اتنا اچھا آدمی ہے، تو ابھی بڑا درود پڑھ کے بیچ رہا ہے اور اندر سے چیز 2 نمبری کر رہا ہوگا. درود پڑھنا بھی گناہ، اللہ کا ذکر کرنا بھی گناہ. ایسے دھوکے باز شخص کو جو اللہ کو بھی اپنے دھوکے میں، اپنے زوم میں یوں لا رہا ہے کہ میں تو جھوٹ بول ہی رہا ہوں اور میری جھوٹی بات کا گواہ اللہ ہے، میرے جھوٹ کا گواہ اللہ ہے، میرے جھوٹ کا گواہ یہ درود جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے سبحان اللہ بولتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے لو. ارے اور جب سودا بیچنا ختم ہو گئے پھر سبحان اللہ بھی بھول گئے، پھر درود شریف بھی بھول گئے، پھر بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا. جھوٹی گواہی کبھی نہیں دینی، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. جزاک اللہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.